الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً بھی اور کئی مقامات پر صراحتاً بھی موت کی خبر دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول تھے وہ دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا اگر پیغمبر فوت ہو جائے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، منہ موڑ لو گے؟ اور دوسرے مقام پر فرمایا اے پیغمبر کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا جینا مرنا میری قربانی یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر آپ نے بھی فوت ہونا ہے، انہیں بھی فوت ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اپنی موت کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی مختلف انداز میں آگاہ فرمایا۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے اس کی تفسیر یہی کی، انہوں نے یہی بتایا کہ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں بھی اس صورت سے یہی سمجھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، آپ نے ان سے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور جب آپ آئندہ آئیں اور مجھے نہ پائیں تو آپ ابو بکر اور عمر کے پاس چلی آنا۔ یعنی آپ نے اس خاتون کو بھی اپنے موت کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس وقت وہ یمن جا رہے تھے تو ان سے کہا یا معاذ لعلک لن تلقانی بعد عامی ھذا، ممکن ہے کہ آئندہ جب آپ آئے کہ آپ کی ملاقات مجھ سے نہ ہو۔ اور اسی طرح فرمایا ممکن ہے کہ لعلک ان تمر بقبری، کہ آئندہ آپ میرے قبر کے پاس سے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے موت کی خبر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے موت کے تعلق سے آگاہ فرمایا ہے۔ کہیں جگہ صراحتاً آگاہ فرمایا، کہیں جگہ ان کو اشارتاً آگاہ فرمایا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت 12 ربیع الاول کو ہی، اور اس دن آپ کی طبیعت کافی خراب تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دوڑتی چلی آئی جب ان کو خبر ہوئی کہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے جب آپ کی حالت دیکھی تو وہ کہنے لگی یا ابتاہ یا فتاہ، اے میرے بابا جان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم، فاطمہ آج کے بعد آپ کے والد پر کوئی تکلیف نہیں آنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر جو تکالیف دیکھے وہ سامنے آئے ہوئے ہوں گے، تبھی تو آپ نے یہ جملہ کہا کہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آنی، کیونکہ اس دنیا سے میں جا رہا ہوں اور اب جو ہے راحت ہی راحت ہے۔ کئی تکالیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، آپ یتیم پیدا ہوئے اور 6 سال کی عمر میں تھے والدہ کا سایہ چھوٹ گیا، 8 سال کی عمر میں تھے دادا کا سایہ چھوٹ گیا، اور آپ کی بیوی جو مواسات کرنے والی تھی، آپ کا خیال رکھنے والی تھی، حضرت خدیجہ بنت خویلد، آپ کے وہ چچا جو مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن آپ کے دفاع میں کھڑے تھے، آپ کا خیال رکھنے والے تھے ابو طالب، ان کا اور ان کی بیوی حضرت خدیجہ کا، ان دونوں کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا اور ان کی بیوی کا ایک ہی سال کے اندر فوت ہو جانا۔ پھر اس کے بعد مکہ معظمہ کے اندر جو تکالیف آپ نے سہی ہے، پھر آپ نے ہجرت کی، مدینہ منورہ کے اندر جو آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، جن حالات سے آپ گزرے، حضرت حمزہ کی شہادت، انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور دیگر صحابہ کرام کی شہادت اور زندگی کے اندر آنے والے دیگر مصائب
دیگر پریشانیاں وہ سب تو آپ کے سامنے آئی ہوگی، تبھی تو آپ نے کہا لا کرب علی ابیک بعد الیوم، فاطمہ آج کے بعد آپ کے والد پر، آپ کے بابا پر کوئی تکلیف نہیں آنے والی، بس راحت ہی راحت ہے، آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں، تکلیفوں کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ٹائم میں انہوں نے یہ عمل کیا کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو بیٹا جو عبد الرحمن بن ابی بکر تھا وہ مسواک کر رہے تھے، تو آپ نے اشارہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ ان سے یہ مسواک لے کر مجھے دیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ مسواک ان سے لیا، اسے اچھی طرح نرم کر کے آپ کو دیا اور آپ نے وہ مسواک کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی طبیعت اور مزید خراب ہوتی رہی، برکیف جب آپ کا آخری ٹائم تھا آپ نے آسمان کی طرف، چھت کی طرف انگلی اوپر کی اور آپ نے یہ کہا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکی تھی کہ جو بھی پیغمبر فوت ہوتا ہے تو اللہ اسے اختیار دیتا ہے، چاہے تو دنیا میں مزید رہنا چاہتے ہو تو رہو، اگر چاہتے ہو تو میرے پاس آنا تو پھر میرے پاس آؤ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، تو میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا، اپنے پروردگار کا انتخاب کر لیا ہے، وہ ہم سے جا رہے ہیں، اور آپ کے یہ آخری جملے تھے اور آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ دنیا سے چلے گئے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو اس دن مدینہ منورہ کے اندر کیا عالم تھا، آپ خود سوچئے کہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہا محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت اپنی اوش آواز کھو بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور آپ نے واعظ کیا، آپ نے نصیحت کی، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے قرآن کریم کی ان آیات کی تلاوت فرمائی جن آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی۔ پھر آپ نے یہ فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ جائے محمد اس دنیا سے جا چکا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ جائے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے موت نہیں آنی، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ آیات ابھی ابھی نازل ہوئے، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو موت کی خبر دی تھی، ان کو موت سے آگاہ فرمایا تھا، میں تو بھول ہی گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خطبے سے آپ نے اپنی اصلاح فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے کیف طابت انفسکم، حضرت فاطمہ نے حضرت بلال حضرت انس سے کیا فرمایا کیسے تمہارے نفسوں نے گوارا کیا، کیف طابت انفسکم، کیسے تمہارے نفسوں نے گوارا کیا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈال کر آ جاؤ، کیسے تمہارے نفسوں نے گوارا کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے تو پورے مدینہ کے اندر روشنی ہی روشنی ہو گئی تھی، اور ایک دن ایسا بھی ہم نے زندگی کے اندر دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے کہ پورے مدینہ منورہ تاریکیوں سے بھر گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا گیا تو صحابہ کرام روئے ہیں، رونے کے ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے وہ حدیث بیان کرے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، کہنے لگے جی ہاں میں یہاں موجود تھا، پیغمبر یہاں تھے اور انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی، کہا میں آپ کو وہی حدیث بیان کروں گا جو میں نے پیغمبر سے سنی ہے، کہنے لگے یہ وہ مقام ہے جہاں پیغمبر نے مجھے حدیث سنائی تھی۔ تو یہ کہہ کر ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر جب ہوش میں آئے تو یہی کہنے لگے احدثک حدیثا سمعت من رسول اللہ، میں تمہیں وہی حدیث بیان کروں گا جو میرے پیغمبر سے سنی ہے، پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر سفیان الاصبحی کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ جب انہوں نے یہی کہا احدثک حدیثا سمعت من رسول اللہ، میں تمہیں وہی حدیث بیان کروں گا جو میں نے پیغمبر سے خود سنی ہے، تو آپ گرنے لگے تو میں نے آپ کو سنبھال لیا۔ برکیف جب آپ کو ہوش آیا تو
تو آپ نے حدیث سنائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام اس مقام جہاں پر پیغمبر کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس مقام کو دیکھ کر ان کو رونا آتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا جب ذکر آتا تو صحابہ کرام کو رونا آتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، جب جمعرات کا دن آتا تو اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے کہ آج کون سا دن ہے؟ شاگرد کہتے تھے آج یوم الخمیس جمعرات کا دن ہے۔ تو آپ کہتے کہ تم کیا جانو جمعرات کا دن کیا ہے؟ کہنے لگے کہ تمہیں نہیں پتا، جمعرات کا دن وہ دن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری جو ہے نماز مغرب با جماعت ہمیں پڑھائی ہے، اور آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی ہے، اور آخری آیات آپ کی زبان مبارک سے جو جماعت کی صورت میں ہم نے سنی ہے وہ یہ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ يُؤْمِنُونَ۔ اس کے بعد ہم نے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے کوئی نماز نہیں پڑھی ان کی امامت کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے پھر رویا کرتے تھے، تو ہمیں رونے کے واقعات کثرت سے ملتے ہیں۔ مدینہ منورہ تاریکیوں سے بھر گیا تھا، یہ مدینہ منورہ کا ایک منظر تھا۔